باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے کا ہے۔ آپ قوم سمود پر مبعوث ہوئے تھے۔ قوم سمود کے لوگ بت پرست، بدکار اور آخرت کے منکر تھے۔ یہ لوگ وادی القریٰ کے پہاڑوں میں آباد تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے۔ اس قوم میں مال و دولت بہت تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سفاک اور بے رحم بھی تھے۔ ان حالات میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے دن رات محنت کی، لیکن بہت کم لوگوں نے آپ کی نصیحت کا اثر لیا۔ ایک بار قوم نے آپ کو لاجواب کرنے کے لیے آپ سے ایک معجزہ طلب کیا کہ سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو اور وہ اونٹنی پہاڑ سے نکل کر بچہ بھی دے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اونٹنی کے بارے میں کئی ایسی شرائط بھی لگا دیں کہ یہ کوئی اتفاقاً ایسا نہ ہو کہ کوئی اونٹنی آ جائے اور صالح علیہ السلام کہیں دیکھو جی یہ تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا، بلکہ وہ معجزہ ہی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان لوگوں کی لگائی ہوئی شرائط کے مطابق ایک اونٹنی پہاڑ سے نکلی اور اس نے باہر آ کر بچہ بھی دیا۔ ان کی تمام شرائط پوری ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، باقی قوم ویسی کی ویسی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس اونٹنی کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک تو وہ اونٹنی پانی بہت پیتی تھی، اس کی پانی کی طلب بہت زیادہ تھی۔ جب وہ پانی پیتی تھی وہاں چشمے کا پانی پورا کا پورا ختم ہو جاتا تھا۔ چشمے میں ایک محدود مقدار میں روزانہ پانی پہاڑوں سے آتا تھا۔ آبادی کی ضرورت کے لیے پانی کافی ہوتا تھا، لیکن اس اونٹنی کے بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے آبادی کے لیے پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش کیا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن آبادی کے لوگ پانی پئیں گے یا استعمال کریں گے۔ لوگ پھر بھی پریشان تھے، یہ کیا مشکل آ گئی۔ ان کی عقل میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے مانگے ہوئے معجزے کے ملنے کے بعد ایمان لے آتے تو اس مشکل میں نہیں پڑتے، لیکن ان کی بدبختی نے انہیں یہ راستہ سمجھایا کہ اونٹنی کو مار دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ان کے ارادے کی خبر ہو گئی تھی۔ آپ نے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ اونٹنی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ورنہ تم لوگوں پر عذاب آ جائے گا، لیکن ان لوگوں کی بدبختی آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اس کا گوشت پکا کر خوشی مناتے ہوئے کھایا اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے قوم کو بتا دیا کہ تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، اب بھی ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 3 دن بعد پہلے تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 3 دن بعد جب پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے تو وہ سمجھ گئے کہ جو صالح علیہ السلام نے کہا ہے وہ اب ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید سرکشی کی کہ اونٹنی کی طرح صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ اللہ نے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور باقی لوگوں پر عذاب آ گیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ شمس میں آتا ہے اور اس طرح سے آتا ہے کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی میں پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، جبکہ ان میں سے ایک بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا۔ انہوں نے پیغمبر یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب انہیں تباہ کر ڈالا، اور اللہ کو اپنے کام کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صدق اللہ علیہ۔